محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ظہور سرفراز قریشی بول رہا ہوں، آپ کی حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک لطیفہ یاد آ گیا، تو چلو لائٹن موڈ میں بات کرتے ہیں. پہلے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو پوچھا کہ یار یہ میری رعایا جو ہے یہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف کا اظہار ہی نہیں کر رہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو، تو وہاں اس کا مطلب ہے وہاں بہت خوش ہیں. تو ایسی تو یار کو بات ہونا چاہیے، ان کو کچھ چوچا کریں تاکہ لوگ میرے پاس آئیں، مجھے میرے کوئی فریاد لے کے میرے پاس آئے. تو وزیر نے مشورہ دیا کہ جناب ایسا کریں کہ یہ جب رعایا جو ہے اس صبح شہر کے لیے جاتی ہے تو جہاں سے یہ ایگزٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں ہر بندے کو 2 لیٹر لگایا جائے. تو جناب فرمان جاری ہو گیا کہ جو شہر جائے گا مزدوری کرنے کے لیے اسے 2 لیٹر لگایا جائے ڈیلی لگایا جائیں گے. تو یہ سلسلہ جاری ہوا اور 2-4 دن بعد بادشاہ کو کمپلینٹ آ گئی. تو بادشاہ نے بڑا خوش ہوا کہ چلے یہ کوئی نہ کوئی اپنا فریادی تو آیا میرے پاس. تو جناب انہوں نے لوگوں نے کہا جناب علی کہ لائن بڑی لمبی ہو جاتی ہے تو بندے تھوڑے سے اور زیادہ رکھ لے تاکہ ہمیں لیٹر لگانے میں آسانی ہو جائے اور ہم جلدی شہر میں مزدوری کے لیے جا سکے. تو آج کل مجھے لگ رہا ہے پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہے، یہ لیٹر بھی کھا رہی ہے اور گنڈے بھی کھا رہی ہے یہ، اور ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے. عمران خان نے اقتدار سے پہلے آنے کا آتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پاکستانی عوام کو فلائی ریاست بنا کے دوں گا، اور مدینہ کا نام لیتا تھا کہ ہم مدینہ جیسی فلائی ریاست کا پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. تو مدینہ میں تو جناب بڑا انصاف ہوتا تھا، ہر چیز بڑی ناپ تول کے دی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان کے زیر سایہ ہر چیز جو ہے اس کا حساب ہوتا تھا. یہاں سے لوگوں سے چھینا جو فیسلٹی آلریڈی موجود تھی لوگوں سے وہ بھی چھینی جا رہی ہے. آج یہ میں نے ایک دوست کو کام کہا تو اس نے مجھے نوٹیفیکیشن بھیج دیا. وہ نوٹیفیکیشن ہے جناب پنجاب ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ریفارمز ایکٹ 2020. یہ جو تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلز کو کہتے ہیں جو عام آدمی میرے جیسا جس کو سمجھ نہیں ہے تو یہ بتا دوں جہاں میڈیکل کالج ساتھ ہے اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل کہتے ہیں، تاکہ وہاں چونکہ پڑھائی جاتی ہے اس لیے یہ پہلے ابھی تو ٹیچنگ ہاسپٹل میں شروع ہے نا. اب اس میں کیا ہوگا جناب، اس میں اگر آپ نے ایک CPC کا بلڈ ٹیسٹ کرانا تو اس کے لیے بھی عام آدمی کو، ہم 80% لوگ غریب لوگ ہیں، عام بندے کو CPC کا ٹیسٹ کروانے کے پیسے دینے پڑیں گے. کسی آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. کوئی آپ نے اگر پیناڈول کی گولی بھی لینی ہے تو اس کے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. یہ ہے فلائی ریاست کا قیام. اور یہ بزدار صاحب جو ہیں عمران خان کے کہنے پہ یہ پاکستان اب پنجاب کو فلائی ریاست بنانے جا رہے ہیں. اگر یہی فلائی ریاست ہے تو عمران خان صاحب اور بزدار صاحب ہمیں معاف کرے، اس ملک کی جان چھوڑے. یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو 1947 سے عوام کو مل رہی ہے، اور اس فیسلٹی کو آپ نے اب غریب کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا ہے. اب غریب بجائے ہسپتال میں مرنے کے گھر میں رہ کرے گا، کیونکہ ہسپتال میں تو یہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیں گے پیسوں کے بغیر. اور یہی جو ایکٹ ہے، جو سو کارڈ ایکٹ ہے پنجاب ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ، یہ اب جناب تمام ہسپتالوں پہ لگ جائے گا. لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. اور عمران خان جو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، کوئی 7,20,000 کا کر رہے ہیں، اس نے 10 لاکھ کا کر دیا، وہ کس کو ملا ہے؟ ابھی اب نیچے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، ہم 10 بندے بیٹھے ہوئے تھے نیچے آفس میں، تو 10 کے 10 سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں ہے. تو کدھر ہے ہیلتھ کارڈ؟ یہ جناب یہ ہیلتھ کارڈ کے نام پہ وہ تو ملنا ہے PTI کے ورکروں کو، نہ مجھے ملیں گے، نہ میرے کیمرہ مین کو ملیں گے، نہ کسی اور کو ملیں گے. وہی ہے جو PTI کے ورکر، جیسے نواز شریف کے ورکر چور لوٹ مار لگائی ہوئی تھی، یہ PTI والوں نے اس سے ڈبل لوٹ مار شروع کر دیا ہے. اسلحہ لائسنس سمجھاؤ، کسی کی خاص آدمی ہے اس کو پیسے دو، آپ کو اسلحہ لائسنس گھر مل جائے گا. تو عمران خان صاحب آپ نے بڑا مایوس کیا ہے. یہ جو آپ کے خلاف لانگ مارچ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، آپ اس کے بغیر سدھر نہیں سکتے. آپ نے لوگوں کی زندگی میں غریب کو غریب تر کرے جا رہے ہو اور امیر کو امیر تر کرے جا رہے ہو. یہ بھی جناح ہاسپٹل جو لاہور میں ہے یہ ٹیچنگ ہسپتال ہے، اور اس کا چیف ایگزیکٹو پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ گوہر اعجاز، وہ جو اپنا بڑی مشہور صنعتکار ہے. پتہ نہیں آپ یہ ہمارے ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو. ہیلتھ کارڈ کی آڑ میں آپ غریبوں کا گلا گھونٹنے جا رہے ہو. اگر کوئی ہسپتال میں غلطی سے غریب چلا گیا تو اس کو تو بیچارے کو بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی مر گیا تو اس کو اپنی لاش اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے ہوں گے اس کے پاس.
تو میں تو یہ بڑا مایوس ہوا ہوں آپ کی کارکردگی پہ. آپ نے 2.5 سال میں عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لوگ خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں اور آپ مدینہ ریاست کے نام پہ جیسے ضیاء الحق نے عوام کو 10-11 سال دھوکہ دیا اسلام کے نام پہ, آپ نے وہ کام شروع کر دیا ہے. ضیاء الحق کی طرح آپ نے بھی مدینہ ریاست کا نام لے کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میں جو ہماری عوام تو یہ ہے دلیتر بھی کرتی ہے اور گنڈے بھی کھاتی ہے, کیونکہ ہر آدمی بحث ہے یہاں. اور دوسرے غریب آدمی جو ہے اس کو تو اپنی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. ایک دن اگر وہ باہر نہیں نکلے گا, مزدوری نہیں کرے گا, اس کے گھر میں کھائے چولہا کیسے جلے گا؟ تو یہ لمحہ فکریہ آپ کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی, جو آپ کو لے گیا ایسے مدینہ کی ریاست کے نام پہ لوگوں کو آپ نے چیٹ کیا ہے. تو خدا را اپنی یہ دعاؤں پہ ذرا غور کریں. خواتین حضرات آپ بھی ذرا یہ غور کریں کہ کیا کر رہے ہیں مدینہ کی ریاست کے نام پہ, عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آئندہ آنے والے دنوں میں پھر نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.